لیکن سر IRGC اور جو باقی اس میں ایران کی انتظامیہ ہے اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں فقدان ہے آپس میں کوارڈینیشن کا یا حکومت سازی کا اور فیصلہ سازی کا. ایک ایرانی پریزیڈنٹ کا سائنڈ ایک MOU ہے اور لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حملے ہوتے ہیں شپس پر، ٹینکرز پر، تو نہ تو پریزیڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو پتہ ہوتا ہے. تو پھر یہ اس کو کیسے کم کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایران 47 سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے 2 دہائیوں سے ایران کی جو گورننس سسٹم ہے وہ اسی طرح کا ہے. آفیشیلی ان کی گورنمنٹ ڈیفرنٹ ہے. ایک IRGC ایک ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ظاہر ہے جو چلاتی ہے. ایون جو باقر کالباغ ہیں یہ بھی فارمر IRGC کے ہیڈ ہیں. جو اس وقت IRGC کے سربراہ ہیں اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں اس وقت، وہ دونوں عراق اور ایران کی جنگ لڑ چکے ہیں 8 سال کی. وہ دونوں ایز اے ملٹری کمانڈر جب جنگ لڑ رہے تھے ایران کی طرف سے، تو انہوں نے صدام حسین کا جو قبضہ کیا ہوا تھا 2 سال شروع کے جنگ کے 2 سال کا علاقہ، ایرانی علاقہ، وہ چھڑوایا تھا. تو وہ وار ہیروز بھی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا وار ایکسپیرینس بھی ہے. باقر کالباغ صاحب کا بھی وار ایکسپیرینس بہت ہے کیونکہ IRGC کے ہیڈ رہے ہیں. لیکن دنیا آؤٹ سائڈ صرف سیلیبریٹ نہیں کر سکتی کہ دونوں کے درمیان اختلافات زیادہ ہیں. اس کو ایک وکٹری دنیا اپنے لیے نہیں سمجھنا چاہیے. اس وقت ہمیں ان کو چاہیے کہ وہ انگیج کر کے کنسنسس کریں گے تاکہ ایران آگے موو کر سکے. میں اگر امریکن ہوں تو میں اس پہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے مجھے کہ بڑے زبردست اختلافات ہیں. دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے، آئل بنا ہوا ہے، اکانومی بنی ہوئی ہے، ورلڈ ٹریڈ رکا ہوا ہے اور آنے والے وقتوں میں اور ٹف ٹائم ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ ان کا بلٹ ان سسٹم ایسا ہی ہے، IRGC ورسز دی گورنمنٹ. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس خطرناک حد تک ہے کہ ایک ایگریمنٹ نہ ہو سکے. اور آنے والے وقتوں میں آلموسٹ جو تقریباً 9 کروڑ کے قریب ایرانی لوگ ہیں، ان کے فائدے اور فیوچر کے، ان کے بچوں کے مستقبل کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہ ہو. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، ہونا چاہیے. لیکن سر ابھی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور پہلے سیز فائر ہوا، اب دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور دوبارہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے سر. تو صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف جا سکتی ہے؟ یہ جنگ پھیلے گی؟ کس حد تک جنگ جاری رہے گی؟ اور اسپیشلی مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اپنے ہرمز بند ہونے سے ہمارا پاکستان جو ہے متاثر ہو رہا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر آنے والے دنوں میں صورتحال کیسی ہوگی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں طرف. جیسے میں نے کہا کہ نیو فاؤنڈ لیوریج کو ایران کو جو ملا ہے، اگر وہ اس کو ایک تحمل سے ویلیو میں کنورٹ کرے تو بہت اچھا ہوگا. بعض دفعہ آپ اپنی ایڈوانٹیج کو جب اوور اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں تو الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ ٹائم میری نظر میں بلوچ صاحب ایران کا تھا کہ جو نیبرہڈ جن پر حملے کیے گئے تھے ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا تھا، اعتماد خراب ہوا تھا، کانفیڈنس شیک ہوا تھا، اس کو ری گین کرنے کا، ان کو ملکوں کو ایک اپریشیٹ کرانے کا کہ نہیں، ہم نے مجبوری کے تحت آپ پر حملے کیے تھے، آپ بھائی ہیں، امریکہ کو بھیج دیں واپس، ہم آپ کے ساتھ بڑی اچھی گڈ ول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ حملے کر کے ایران نے کیا میسج دیا ہے قطر پر یا سعودی عرب پر، یا انڈائریکٹلی ہوتیز نے جو کیا سعودی عرب پر؟ اب میسج کیا دیا ہے کہ آپ ہماری طرف کام آئیں، آپ واپس امریکہ کی طرف چلے جائیں. اور یہ کس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مقام ہوگا؟ نو لیس دین نتن یاہو. کیونکہ ایران نے اس وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم گینز ہیں ظاہر ہے پبلک کو خوش کرتی ہوں گی، کیونکہ ابھی آیت اللہ خامنئی کا جنازہ ہوا، لاکھوں لوگ آ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بلوچ صاحب جو لیڈرز ہیں نا، وہ پبلک سینٹیمنٹس کو کنورٹ نہیں کرتے بارگین کے دوران. وہ پبلک سینٹیمنٹس کو ویلیو ایڈیشن کے لیے ضرور یوز کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے ہاسٹیج نہیں بنتے. آپ ان کی obligation اس طرح نہیں لیتے کہ آپ لیٹ گو کر دیں بہت بڑا کوئی اور فائدہ. تو آئی تھنک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کور کرنے کا ٹائم تھا. اس ویلیو کو جو دنیا نے اب ریئلائز کیا، انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس نے کہا مجھے تو لگا تھا یہ ان پاپولر ہے، تو بہت بڑا جنازہ ہے، اس انفلوئنس کو ویلیو میں کنورٹ کرنے کا ٹائم تھا اور ابھی بھی ہے شاید. لیکن سر پاکستان کا رول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان سالس ہے اور پاکستان کوششیں بھی کر رہا ہوگا اور پاکستان چاہتا ہے کہ جنگ نہ پھیلے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بالکل پاکستان کی تو ایفرٹ اپریشیٹ کی بھی گئی ہے، پاکستان ابھی بھی بڑا ریلیونٹ ہے. لیکن بلوچ صاحب دنیا میں جب بھی جنگیں ہوں اور خاص طور پہ ایک طرف سپر پاور ہو، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریموٹ جو نیگوشیٹ کروا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ریموٹ ہوتا ہے، وہ چینل بدل دیتا ہے تو جناب یہ آن اینڈ آف اینڈ پلگ اینڈ پلے قسم کے ایگریمنٹ نہیں کروا سکتا. آپ نے فیسیلیٹیشن کرنی ہوتی ہے، آپ نے ایک ریئلزم کی طرف لانا ہوتا ہے، آپ نے دوسرے کو ایک ایلیمنٹ آف انکمفرٹ سچویشن دکھانی ہوتی ہے کہ اگر جنگ جاری رکھو کہ کانسیکوینسز ہیں. آپ نے وہی کر سکتے ہیں. آپ جس سے میں نے عرض کیا کہ کسی کے آن آف بٹن نہیں دبا سکتے کہ یار ہم نے کہا تو بس جنگ بند کر دے. پاکستان آئی ایم شور کوشش کر رہا ہوگا، کیونکہ اگر امن نہ ہوا تو چاہے ہم بہت ایک پیس لوننگ قوم اور لیڈرشپ کے طور پہ دنیا میں جانے گئے ہیں،
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ساری ایفرٹ تو ضائع جائے گی اگر خدا نخواستہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کوشش کرتا رہے گا اور کرتی رہنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ دونوں میں ایک ایلیمنٹ آف گڈ ول واپس ریگین کروایا جا سکے, کم از کم دوبارہ کنورج کرایا جا سکے, تاکہ دونوں طرف کی جو سائڈیں ہیں اور خاص طور پر جو خطہ ہے جو ہاسٹیج بنا ہوا ہے اور ورلڈ اکانومی بھی بنی ہوئی ہے اس سے نکالا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں پہ لیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.